بارش تو رکی مگر کالے بادل ابھی بھی چھائے ہوئے تھے۔ اپنے کندھے پر اچھے سے شال لپیٹ کر حیام نے اپنے قدم لان میں رکھے جہاں لان کے بیچوں بیچ بنے فاؤنٹین میں شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ یہ فاؤنٹین نبال نے ضد کر کے یہاں بنوایا تھا۔ بننے سے پہلے تو سب کچھ یہی تھا کہ وہ اس جگہ پر پہ سوٹ نہیں کرے گا، مگر جب گلاب کے پھولوں کی شیپ کا یہ فاؤنٹین بنا تو اس سے لان کی خوبصورتی میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ حیام نے کچھ سفید اور گلابی پھول توڑ کر فاؤنٹین کے پاس آئی اور پھر اس کی پتیاں توڑ کر فاؤنٹین کے پانی میں ڈال دی۔ اپنے ہاتھ ٹھنڈے یہاں پانی میں پھیرے تو اتنی ٹھنڈے پانی سے پورے جسم میں کپ کپاہٹ طاری ہوئی، مگر پانی میں ہاتھ پھیرنے کا عمل جاری رکھا، جس سے پھولوں کی پتیاں کبھی آگے ہوتی اور کبھی پیچھے۔ ہائی بیبی! اپنے عقب سے آنے والی آواز پر حیام کا ہاتھ کچھ پل کے لیے ساکت ہوا، پھر سر جھٹکا کھڑی ہوئی اور اوپر کھڑے فہد کی جانب دیکھا جو چہرے پر مکرو مسکراہٹ لے حیام کو دیکھ کام گور زیادہ رہا تھا۔ فرمائیے، حیام نے سخت لہجے میں استفسار کیا تو پل کے لیے فہد گڑبڑا گیا، مگر پھر ڈیٹ بنا دھیمے قدم چلتا حیام سے 2 قدم کے فاصلے پر رکا، جبکہ حیام سرد نظر سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیسے نہ پہچان تھے اس شخص کو، کاش تم آواز بدلنے کے ساتھ پرفیوم بھی بدل لیتے۔ حیام نے دل میں سوچتے ہوئے فہد کو دیکھا جو بے فکر سا اس کے سامنے کھڑا تھا، جسے وہ کبھی اس تک پہنچ ہی نہیں پائی تھی۔ فری ہو تم؟ لنچ کرنے چلے؟ میں نے تو حسام کو بھی آفر کی، بٹ اس نے کہا اسے کہیں جانا ہے اپنی سیکرٹری کے ساتھ۔ چہرہ و معصوم میں سجائے اور ایسے لہجے میں کہا جیسے بہت دکھ ہوا ہو حیام کے نہ جانے کا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی آفس میں اور اپنے سٹاف کے ساتھ بزی رہتا تھا، فیملی کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ حیام کے کچھ نہ کہنے پر حیام کے خلاف اپنی بکواس جاری رکھی تو حیام کی ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آفس کے جو روم میں تم لوگ جو بیٹھے تھے تو حسام نے تو بزی رہنا ہی تھا نا؟ حیام کے طنزیہ لہجے میں کہنے پر فہد نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جس پر حیام نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ ابھی وہ پلٹی کہ فہد نے اس کی شال پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، جس پر حیام نے سر بٹھا کر اس کی جانب تیز نظر سے دیکھا جو شال کا کونا ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے حیام کچھ کہتی کہ اگلی افتاد پر بونچکا کر پیچھے ہٹی۔ حسام جو وائٹ پیلس کے لان میں واک کر رہا تھا فہد کو باہر جاتے دیکھ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پیچھے آ گیا، اور جب وہ راجپوت مینشن میں داخل ہوا تو حسام کا دل کیا اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ جب حسام پولیس سے ہوتا ہوا لان کی طرف آیا تو فہد کو کسی سے بات کرتا دیکھ رکا، مگر جب شال کھینچنے پر حیام بلٹی تو غصے سے حیام کی رگیں تان فن کرتا فہد کے سر پر پہنچتا اور پیچھے سے اس کے بال مٹھی میں بڑھ کر فاؤنٹین کے کنارے پر ارحم کا سر اتنی شدت سے مارا کہ پل میں بہتا ہوا فاؤنٹین کے پانی کو رنگنا شروع کر گیا۔ جبکہ حیام آنکھیں پاڑے کبھی فہد کو دیکھتی جو درد سے چلا رہا تھا اور کبھی حسام کو جس کا چہرہ غصہ زد کرنے کی کوشش میں لال ببوکا ہوا تھا۔ گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں، غصے کے باعث تیز سانسیں بھرتے فہد کو کالر سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ گھٹیا نیچ انسان، ہمیشہ بس حامد کی طرح تمہیں چھوٹا بھائی سمجھا اور تم نے میری ہی عزت پر گندی نظر رکھی۔ فہد کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کرتے گرا کر کہا تو فہد نے جھٹ پٹاتے ہوئے خود کو چھڑوانا چاہا۔ گردن اور شرٹ سر سے بہتے خون سے بھر چکی تھی، جبکہ حیام ابھی بھی بےچینی کی کیفیت میں کھڑی حسام کو دیکھ رہی تھی۔ سالے ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیوی کی طرف دیکھنے کی؟ فہد کو زمین پر پٹکا، اس پر ٹھوکروں سے وار کرتے لہجے میں آگ سی تپش لیے گرا کر کہا تو حیام جیسے ہوش میں آئی اور جلدی سے حیام کی جانب بڑھی۔ چھوڑیے اسے، حسام مر جائے گا وہ، حسام کا بازو سے کھینچتے ہوئے حیام نے کہا تو ایک پل کے لیے حسام رکا اور نرم نظر سے حیام کی طرف دیکھا۔ فہد کے کرانے پر ارتکاز ٹوٹا تو نرمی سے حیام کا ہاتھ بازو سے ہٹا کر فہد کی جانب متوجہ ہوا۔ آج یہ مر ہی جائے تو بہتر ہے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے کہ اگر کسی نے حسام راجپوت کی عزت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کا انجام اس سے بدتر کروں گا میں۔ فہد کے چہرے کا نقشہ بکھارتے ہوئے کہا تو حیام نے اپنا سر ہاتھ میں تھام لیا اور آگے بڑھ کے پشت سے حسام کو اپنے حصار میں لے کر پیچھے کی جانب کھینچا جو جنونی ہوئے جا رہا تھا۔ حد ہے، بس کر دے حسام اب، حیام نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تو حسام اس کی جانب پلٹا اور حیام کا ہاتھ تھام کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ سنو، اندر چھوٹے صاحب سہمی پڑے ہیں، اٹھا کر ان کی والدہ ماجدہ کے چرنوں میں پھینک آؤ۔
اور کہنا لگام ڈالے ورنہ حسام راجپوت نے ڈالی تو گلے میں پھندا ہی ڈالے گا۔ گیٹ پر کھڑے سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیام کبھی اپنے ہاتھ کو دیکھتی جو حسام نے تھاما ہوا تھا، کبھی سامنے سنسان سڑک کو پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، لیکن حیام میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ عجیب سا احساس تھا، آج تک وہ اپنی بہنوں کی محافظ بنتی آئی، ان کے لیے لڑتی رہی، لیکن آج حسام کو اپنا محافظ بنا دیکھ، اپنے لیے لڑتے دیکھ حیام کو خوشی کے ساتھ عجیب سا احساس رگوں پہ میں سرعت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس احساس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اچانک گاڑی رکنے پر حیام ہوش میں آئی اور حسام کی جانب دیکھا جو کار سے باہر نکل کر حیام کی جانب آ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر حیام کو باہر نکال کر دروازے سے اس کی پشت ٹکا کر دائیں اور بائیں جانب اپنے ہاتھ ٹکا دیے، جبکہ حیام ٹرانسی کیفیت میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑتی حسام کی نرم گرم سانسیں اس ٹھنڈ میں بہت پلی لگ رہی تھی، لیکن منزہ حسام کے جوتوں پر ٹکائے خاموش کھڑی تھی، جبکہ حسام آنکھوں میں جذبوں کی آنچ لیے بغور حیام کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تو حیام نے آنکھیں باندھ کر کے حسام کے لمس کو محسوس کیا، مگر نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ میرے پاس ابھی حسام جملہ پورا کرتا کہ حیام نے اس کی بات کاٹ دی۔ الفاظ کبھی بھی روح پر لگے گاؤں کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ہنوز نظر جھکائے کہا تو حسام نے بے بسی سے اپنے جبڑے بھینچے۔ ایک محبت کرنے والے شخص کے الفاظ میں اتنی تاثیر تو ہوتی ہے کہ ان گاؤں پر اپنے الفاظ سے مرہم رکھ سکے، ان کی تکلیف کو کم کر سکے۔ اگر پھر بھی میں ناکام ٹھہرا تو اپنے محبت پر علم سے اس گاؤں کو بھر دوں گا۔ مجھے ایک موقع تو دو زندگی۔ بوجھا لہجے میں سرگوشی کرتے اپنا سر حیام کے سر سے ٹکا دیا۔ حیام کی آنکھیں پل میں نم ہوئی، نظر اٹھا کر حسام کو دیکھا تو حسام کو اپنا دل ان نم نین کٹوروں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ ہاتھ بڑھا کر حیام کی آنکھ کے کونے سے آنسو صاف کیا اور اپنا ہاتھ حیام کے گال پر ٹکا دیا۔ خدا گواہ ہے کہ حسام راجپوت نے کتنی شدت سے تمہیں چاہا ہے۔ تم سے دوری حسام راجپوت کے لیے بہت جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم بن مرا نہیں تو مر نہیں سکتا۔ تم تک واپس لوٹنے کے لیے جیسے جی لیا وہ زندگی تو نہیں تھی۔ اب دور جاؤ گی تو خدا کی قسم حسام راجپوت مر جائے گا۔ وہ جلنم لہجے میں کہتا وہ حیام کو ساکت کر گیا۔ آخری بات پر حیام نے تڑپ کر اپنا ہاتھ حسام کے ہونٹوں پر رکھا، جس پر شدت سے حسام نے اپنے لب رکھے اور ہاتھ ہونٹوں سے ہٹا کر اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ مجھ پر رحم کرو حیام، یہ ہجر بہت جان لیوا ہے۔ اپنا سر حیام کے سر سے ٹکا کر کہا تو حیام نے اپنی آنکھیں موندی۔ حسام کی نظروں کی تپش پر حیام نے آنکھیں کھولی، اس کی نظر اپنے ہونٹوں پر دیکھ کر پیچھے کھسکنا چاہا۔ جب حسام نے جھک کر اپنے لب حیام کے لبوں پر رکھنے چاہے تو حیام نے چہرہ پھیر لیا۔ حسام نے بے بسی سے اس کے کپ کپاتے وجود کی طرف دیکھا، پھر دونوں کے درمیان تھوڑے سے فاصلے کو سمیٹ کر آگے بڑھا۔ وہ اپنی شال میں حیام کو لے کر اس کے گرد ہزار باندھ دیا۔ بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے، غموں نے چاٹ لیا غمسار اب آئے۔ یہ وقت اسی طرح رونے کا تو نہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے۔ تلخ لہجے میں شیر پڑھ کر حسام کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم لوگوں کے لیے یہ ہجر صرف جان لیوا تھا، لیکن میرے لیے یہ ایک ایسا زہر ثابت ہوا جو میری رگوں میں مکمل طور پر رچ گیا، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مجھے تل تل مار رہا ہے، تل تل مار رہا ہے۔ اپنا سر حسام کے سینے سے ٹکائے روتے ہوئے کہا تو حسام نے اپنی گرفت حیام کے گرد سخت کر دی۔ اس سفر پر صرف تم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوئے، لیکن میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا حسام، اپنا بچپن، اپنے خواب، اپنی خوشیاں، اپنا آپ، اپنی محبت، اپنے جذبات۔ میرا وجود نامکمل ہو گیا تھا حسام، بتاؤ کیا کروں میں؟ حسام کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہا تو حسام کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا وجود کرچی کرچی ہو گیا ہے، بہت کوشش کرتی ہوں سمیٹنے کی، پر ہر بار خود کو زخمی کر بیٹھتی ہوں۔ تم نامکمل نہیں ہو، ادھورا تو میں تھا، اور ہوں بھی تمہارے بن، میرے وجود کا حصہ ہو تم۔ حیام، مجھے صرف تمہاری چاہ ہے، میرے بن کے میرا یہ ادھورا پن ختم کر دو، مجھے تمہارے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تم سے صرف تمہاری طلب ہے۔ حیام کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھ کر شدت سے کہا تو حیام نے نم پلکیں اٹھا کر حسام کی جانب دیکھا جو اپنی روشن آنکھوں سے حیام کو ہی دیکھ رہا تھا۔
جھکا نرمی سے حیام کے ہونٹوں کو چھوا، شدت سے اسے خود میں بینچ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے آفس میں ثنا کو دیکھا، بس سامنے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو وہ ہنستی ہوئی سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں فرصت سے دیکھنے کا دل کر رہا تھا، سوچا آفس میں چلی جاؤں۔ یہاں تو اسٹاف کے سامنے اپنے گھر کی عزت کو بے عزت کر کے نہیں نکال سکتے نا۔ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر ٹکا کر بے شرمی سے آنکھ دبا کر کہا تو بس سامنے غصے سے اپنی مٹھیاں بینچی۔ یہ غلط فہمی بھی تمہاری ابھی دور کرتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سخت نظر سے ثنا کو گھورتے ہوئے کہا جو ریٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ بس سامنے اپنے ساتھ گرفت میں ثنا کے بازو دوپچوں سے کھینچ کر کرسی اٹھا کر دروازے کی طرف جانب دکھا دیا۔ دفعہ ہو جو ورنہ گارڈ سے کہہ کر دھکے دے کر نکلواؤں گا۔ بسام کے گرج کر کہنے پر ثنا بے شرموں کی طرح اس کی جانب بڑھی، اپنے دونوں ہاتھ بسام کے کالر پر رکھے۔ اف، تمہارا یہ غصہ یہی تو پاگل کرتا ہے مجھے۔ غصے میں اتنے جان لیوا لگتے ہو تو محبت کرتے ہوئے تو مار ہی ڈالو گے۔ بے باکی سے کہتی بسام کے غصے کو ہوا دے گی۔ ابھی بسام اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھٹکتا کہ آفس کا دروازہ کھولنے کی آواز پر سامنے دیکھا جہاں مائسا ہاتھ میں فائل تھامے سنجیدہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اوکے، وہ بھی گھر پر ملتے ہیں، ثنا نے محبت سے جو لہجے میں کہہ کر اپنے لب بسام کے گال پر ثبت کیے، جبکہ بسام حق داغ سا کبھی ثنا کو دیکھتا اور کبھی مائسا کو۔ مائسا نہ ہوتی تو وہ اس لڑکی کے دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ تبھی ثنا مسکراتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ مائسا جو سنجیدہ چہرے سے ثنا کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے اپنے پاس سے گزرنے پر پلٹے بنا اپنے دائیں ہاتھ سے ثنا کے بال پیچھے سے پکڑ کر ثنا کو اپنے سامنے کیا۔ ابھی ثنا اسی افطار بس سنبھل نہیں پائی تھی کہ مائسا نے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کے ہونٹوں پر مارا تو پل میں ہی ثنا کے لپسٹک سے سجے ہونٹ خون سے رنگے۔ شوہر ہے وہ میرا، آئندہ اسے چھونا تو دور، اس کے آس پاس بھی نظر آئی تو جان سے مار دوں گی، درد سے تڑپتی ہوئی ثنا کے منہ پر چلا کر کہا اور دروازہ کھول کر ثنا کو باہر دھکا دیا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ مائسا کی اتنے شدید رد عمل پر بسام منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا کہ مائسا کے پلٹنے پر جلدی سے منہ بند کر گیا اور سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو بسام کی طرف ہی آ رہی تھی۔ مائسا، آئی کین ایکسپلین اٹ یار، بسام نے مائسا کی جانب دیکھ کر نرم لہجے میں کہا جو ٹیبل پر فائل رکھ رہی تھی۔ ابھی بسام کو سمجھ تھا کہ مائسا نے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر بسام کے چہرے پر پھینکا۔ چہرے پر پانی گرنے سے بسام ایک دم سے پیچھے ہوا کیونکہ اس کا کوٹ بھی پانی سے بھیگ چکا تھا۔ اگر تم اس جیسی گھٹیا لڑکیوں سے دور نہیں رہ سکتے تو مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دو۔ اتنے سال تمہارا انتظار اس لیے نہیں کیا بسام راجپوت کہ تم آؤ تو میں ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہوں کہ کوئی تمہیں مجھ سے چھین نہ لے۔ اگر لوٹ آئے ہو تو صرف میرے بن کر رہو، نہیں تو چھوڑ دو، کیونکہ مائسا راجپوت کو ادھورے رشتوں سے نفرت ہے۔ اور اب مجھ سے بات بھی مت کرنا۔ غصے سے تیز تیز سانسیں لیتی وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتے ہوئے بسام نے اپنے لب بینچے۔ مائسا گلا سکتی کہ گلاس میں تھوڑا سا پانی دے کر اسے بھی بسام کے چہرے پر پھینک دیا، جس پر بسام نے اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ اپنا بندہ بیچ کر کیسا حیات کے آفس میں وائس ڈیوائس لگوا چکا ہوں، اب جو بھی وہاں بات ہوگی ہمیں پتہ چل جائے گی۔ کال اس لیے ٹریس نہیں کروائی کیونکہ اسے پتہ لگ جائے گا اور میں رسک نہیں لینا چاہتا۔ اور ہم نے لیپ ٹاپ سے ڈیوائس کنیکٹ کرتے ہوئے حیام سے کہا جو کیسا حیات کا سارا ڈاٹا چیک کر رہی تھی۔ میں رخصتی کی بات کرنے والی ہوں کیونکہ پھر پھپھو ضرور کچھ کریں گی، اسی لیے میں نے بابا اور نانی لوگوں کی عمرے کی ٹکٹس کروا دی ہیں تاکہ وہ ان سب چیزوں سے دور رہے۔ حیام کی بات پر ہم کا دل ڈوبا، لیکن یہ تو ہمیشہ سے طے تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پا کر اسپاٹ میں ساحلہ ان کی حفاظت کے لیے، اور ہم نے سوالیہ لہجے میں پوچھا اللہ کے گھر سے زیادہ محفوظ جگہ کون سی ہوگی؟ وہ وہاں ہوگے تو میں ہر فکر سے آزاد ہو کر اچھے سے کنسنٹریٹ کر پاؤں گی، باقی سب اللہ کی امان۔ وہ چاہے تو 1000 دشمنوں کے جنگ میں بھی آپ پر آنچ نہ آنے دے، اس ذات پر تو پورا یقین ہے، لیکن یہ سب نانا نانی کے لیے وہاں ٹینشن لیں گے۔ حیام کے کہنے پر ہم اپنی کرسی سے اٹھا، چلو میں چلتا ہوں، اگر کوئی انفو ملی تو تمہیں میسج کر دوں گا، مجھے بھی آج آفس جانا ہے۔ ایکچولی آج ایک میٹنگ تھی اور جن سے ہے وہ میرے پرانے کلائنٹ ہیں، اس لیے مائسا نے بلایا ہے۔ حیام نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا چلو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ہم نے باہر کی جانب جاتے ہوئے کہا تو حیام نے بھی اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ وائٹ شرٹ پر بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن کی جیکٹ اور بلیک پینٹ پہنے حیام بالوں کو ٹیل پونی کیے۔ حیام کی گہری آنکھیں سنجیدگی لیے اس وقت پرکشش لگ رہی تھی۔
حیام نے میٹنگ روم میں نگاہ دوڑائی جبکہ آف وائٹ شرٹ کے ساتھ براؤن پینٹ اور براؤن ہی جیکٹ پہنے مائسا حیام کے دائیں جانب بیٹھی تھی، جبکہ حیام سربراہی کرسی پر بیٹھی میٹنگ سٹارٹ کرنے والی تھی کہ تبھی دروازہ کھلنے پر حیام نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں سے حسام اور بسام داخل ہوئے۔ سب کو سلام کر کے حسام حیام کے بالکل سامنے والی چیئر پر جبکہ بسام مائسا کے ساتھ والی چیئر سے سیکرٹری کو اٹھا کر بیٹھ گیا، جس پر مائسا نے دانت پیس کا پینٹ کوٹ میں حسام جبکہ بلو پینٹ کوٹ میں بسام اپنی مردانہ وجہ سے سب کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ حیام نے سر جھٹک کر میٹنگ سٹارٹ کی جبکہ مائسا پروجیکٹر پر شو ہونے والے تصاویر کے پوائنٹ سب کو کلیئر کر رہی تھی۔ 1 منٹ حیام، بیک کرنا۔ حسام کی سنجیدہ آواز پر حیام نے اس کی طرف دیکھا جو اب اٹھ کر اس کی جانب آ رہا تھا۔ حیام کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ حیام کے کندھے سے گزارتے ہوئے نیچے کو جھکا کہ حیام کے وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو حسام کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ یہ پوائنٹ دوبارہ سے سمجھانا مائسا، کسی کو کنفیوژن نہ رہے۔ ہنوز لیپ ٹاپ پر انگلیاں پھیرتے حسام نے کہا تو مائسا سر ہلا کر پھر سے سمجھانے لگی، جبکہ بسام نے اپنے بھائی کی حرکت پر چہرہ جھکا کر مسکراہٹ چھپائی۔ پیچھے ہٹی حسام نے کھا جانے میں نظروں سے حسام کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تو حسام نے مخمور نظروں سے حیام کے لبوں کو خود کے اتنے قریب دیکھا، پھر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو سب سکرین کی جانب متوجہ تھے، جبکہ حیام نے رخ موڑ لیا تھا۔ پھر آہستہ سے جھکا حیام کی گردن پر اپنے لب رکھ کر شدت بڑا لمس چھوڑا۔ حسام کا یہ عمل حیام کو ساکت کر گیا۔ ابھی حیام پیچھے دیکھتی کہ حسام نے اپنے دانت حیام کی گردن پر گاڑ دیے۔ تکلیف پر حیام نے سہتی سب لب بینچے جبکہ حسام اب اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ اپنے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے حیام کو دیکھ کر آنکھ دبائی، جس پر حیام نے سٹپٹا کر اپنا سر لیپ ٹاپ پر جھکا لیا۔ لوفر انسان، دانت پیس کا غصے سے کہا تو بس سامنے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو سرخ چہرہ جھکائے بڑبڑانے میں مصروف تھی، پھر اپنے بھائی کی جانب جو ہونٹوں پر شو مسکراہٹ لیے حیام کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا، اور پھر اپنے والی کو جو آج جوالا مکھی بنی ہوئی تھی۔ بس سامنے سر جھٹک کا موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ دانیال پیچھے ہٹیے، دیکھیے کتنا ٹائم ہو گیا ہے۔ نبال نے دانیال کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، یار سونے دو، ایک تو پہلے ساری رات سونے نہیں دیا۔ نبال کو خود میں بینتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تو نبال سٹپٹا گئی، پہلے تو خود ساری رات اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ صبح 6 بجے کے بعد نبال کی نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو دیکھا اسے سونے دیا۔ نبال کو سوتے ہوئے بھی دانیال کے لبوں کا لمس کبھی اپنے ہونٹوں پر کبھی گردن پر جا بجا محسوس ہوتا رہا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اٹھ گئی تو وہ پھر رات والے روپ میں آ جائے گا، اس لیے ڈیٹ بنی سوتی رہے۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو گھڑی دوپہر کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس کا موبائل خاموش پڑا ہے تو ضرور حیام نے نانی کو سنبھال لیا ہوگا، ورنہ اب تک نہ جانے وہ کتنی بار کال کر چکی ہوتی۔ دانی پلیز، نبال نے اپنے ہاتھ دانیال کے کندھوں پر رکھ کر بے بسی سے کہا تو دانیال نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نبال کی آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی دیکھ کر دانیال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تو نبال نے نہ سمجھی۔ نبال نے نامحسوس انداز میں کمفرٹر اپنی گردن تک کھینچ لیا، جس پر دانیال کا مدھم کہکا گونجا۔ نبال کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے گہری نظر سے نبال کو دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ نبال نے اپنے لب چباتے ہوئے کہا تو دانیال نے انگوٹھے کی مدد سے نبال کے لب آزاد کروائے اور نرمی سے انہیں چبا۔ یہی کہ کل تم اس رنگ میں لال پڑ رہی تھی، کیا میری قربت کا رنگ اس رنگ سے زیادہ گہرا ہے؟ نبال کے گال پر اپنی بیڈ رب کرتے ہوئے کہا تو نبال نے اپنی آنکھیں موند لی، پھر کون سا زیادہ گہرا لگا؟ دانیال کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو دانیال نے اپنا چہرہ نبال کی گردن میں چھپا لیا۔ آف کورس، دانیال راجپوت کی محبت اور شدتوں کا رنگ۔ بوجھل لہجے میں سرگوشی کی تو نبال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اب مجھے گھر چھوڑ دیں، آج کورٹ جانا تھا مجھے، نبال نے منہ بسوڑ کر کہا تو دانیال نے اس کی جانب دیکھا۔ اب تو ٹائم بھی گزر گیا، تو چھوڑو، آج ایک ساتھ ایک دوسرے میں گم رہتے ہیں، شوخ لہجے میں کہا تو نبال نے گڑ کر دیکھا، کام ختم نہیں ہوا میرا، آج نہ جانے سے کام بڑا ہے۔ اب پیچھے ہٹے اور شرافت سے چھوڑ کر آئے مجھے، دانیال کو پیچھے کرتے ہوئے کہا تو دانیال بیڈ پر چت لیٹ گیا اور اپنے بازو ارد گرد پھیلا لیے۔ ظالم بیوی، کل اپنی اداؤں سے غائل کیا۔ اور آج جانے کی بات سے دانیال نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو
نبال کا خوبصورت کہکا روم کی فضا میں گونجا تو دانیال نے آنکھیں بند کر کے اس خوبصورت کھنے کو محسوس کیا۔ مائسا کے روم سے نکلتے ہی بسام تیز قدموں سے اس کے پیچھے روم سے باہر نکلا۔ مائسا کو سٹیئرز کی طرف جاتے دیکھ کر پہلے کی طرح بسام اسے سمجھانے کا موقع دیے بغیر بازو سے پکڑ کر لفٹ میں داخل ہوا اور اپنے موبائل سے کسی کو میسج سینڈ کیا، جبکہ مائسا آج بھی اس دن کی طرح حق تک سی اس آفات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسام کو اپنے سامنے دیکھ صبح کا غصہ پھر اٹھ آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بسام، آپ کو پتہ ہے لفٹ میں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر یہ فضول حرکت کیوں کی؟ مائسا نے کھا جانے والی نظروں سے بسام کو دیکھتے ہوئے کہا جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ اس سے ہی دیکھ رہا تھا تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی لیے تو یہ فضول حرکت کی ہے۔ بسام نے کندھے اچکا کر کہا تو مائسا نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے لفٹ ایک جھٹکے سے رکی تو مائسا نے ڈر کا ارد گرد اور پھر بسام کی جانب دیکھا جو ہنوز ویسے ہی کھڑا تھا۔ کیا ہوا، یہ بند کیوں ہو گئی ہے؟ بسام نم لہجے میں مائسا نے بسام کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے مائسا کے دیکھنے پر کندھے اچکا دیے۔ پل میں مائسا کا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ نم نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس سنگ دل کو دیکھا جس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ آپ نے جان بوجھ کر کیا نا؟ اپنی اکھڑتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تو بسام کا مدم کہہ لفٹ میں گونجا۔ جی بالکل جانے بسام۔ بسام کی اس طرح کہنے پر مائسا کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بڑھ گئی۔ ہمت کر کے لفٹ کی جانب بڑھی۔ کھولو پلیز ہیلپ می۔ لفٹ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بے بسی سے روتے ہوئے کہا تو بسام کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ جانے بسام کیوں انرجی ویسٹ کر رہی ہو؟ تمہاری ان اکھڑتی سانسوں میں ادا ہوئے لفظ اسی لفٹ کے چار دیواری میں اپنا دم توڑ چکے ہیں اور تمہارے نازک ہاتھوں سے اس لفٹ پر اور باہر والوں پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ پشت سے مائسا کو اپنے ہثار میں لے کر کہا تو مائسا نے جھٹکے سے بسام کا ہثار توڑا جس پر بسام کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے۔ لفٹ کی دیوار سے لا کر اپنی بے بسی پر روتے ہوئے مائسا نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ بیگ میں ہاتھ ڈال کر انہیلر نکالنا چاہا تو بیگ بالکل خالی تھا۔ نم آنکھوں سے بسام کی جانب دیکھا جو مائسا کے بالکل سامنے بیٹھ چکا تھا۔ انہیلر تو وہ میٹنگ روم کے دوران ہی نکال چکا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے پر جب مائسا کو احساس ہوا کہ اب سانس نہ آئی تو وہ مر جائے گی تو بسام کی جانب بے بسی سے دیکھا۔ بسام آئی کانٹ بریتھ۔ اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہا تو بسام مائسا کی جانب کھسکا تو کیا کر سکتا ہوں میں؟ تمہارا مسئلہ تم جانو۔ مائسا پر جھکتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تو مائسا نے نم نگاہوں سے بسام کو دیکھا۔ اپنی بے بسی پر پھر کر رونے کا دل چاہا۔ آنکھیں بند کر کے خود پر جھکے بسام کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر خود پر جھکانا چاہا تو بسام نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا جس پر مائسا نے حیرانگی دکھ تکلیف سے اس کی جانب دیکھا۔ پہلے یہ کہو مائسا راجپوت کہ تم کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ اگر ناراض ہوئی بھی تو تم مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، تم مجھے اپنی قربت سے دور نہیں کرو گی۔ کہو کہ تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر بسام راجپوت کا حق ہے۔ کہو کہ تمہارے وجود پر، تمہارے دل پر اور تمہاری سانسوں پر حکمرانی کرنے کا حق صرف اور صرف بسام راجپوت کا ہے۔ کیونکہ اب تمہاری سانسوں میں میری سانسیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہتا وہ مائسا کو دنگ کر گیا، لیکن مائسا نے کہنے کی بجائے حسام کو خود پر جھکا کر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھا دی، جبکہ بسام نے مائسا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گرا لیا اور خود لفٹ کی دیوار سے اپنی پشت ٹکا دی۔ بسام کی سانسوں کو قطع قطع خود میں انڈیل کر مائسا نے اپنی اکھڑتی سانسوں کو ہموار کیا اور آخر میں بسام کے ہونٹ پر زور سے اپنے ہونٹ کاٹ دیے۔ ابھی بسام اپنا بدلہ لیتا کہ مائسا جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ میرا دل تو کر رہا ہے آپ کو جان سے مار دو بسام، مائسا نے چلا کر کہا تو بسام نے اپنی گرفت مائسا کی کمر پر سخت کر دی۔ بسام کی انگلیاں مائسا کو اپنی جلد میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں جان سے مار دو جب تم بلا وجہ مجھ سے ناراض ہوئی، دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو مائسا نے تعصب سے اس شخص کو دیکھا۔ مائسا کو اس وقت بسام ایک جنونی لگا جس نے پہلے اس کی سانسیں بند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر اسے خود کی جانب متوجہ کیا اور جب وہ اس کی جانب بڑھی تو اپنی سانسیں دینے پر اتنی لمبی فرمائشیں سنا دی کہ پہلے وہ یہ کرے، کیا وہ اسے عام انسان کی طرح منا نہیں سکتا تھا؟ مائسا نے سر جھٹکا ہونہار نظروں سے بسام کو دیکھا۔ بلا وجہ میری ناراضگی بلا وجہ تھی تو ٹھیک ہے، ہٹیں اور جانے دیں مجھے، میری بات ذہن نشین کر لو مائسا راجپوت، کسی چیز سے یا کسی بھی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہوئی یا دور گئی تو میں بسام راجپوت سچ میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔
مائسا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو مائسا نے کھپا نظر بسام پر ڈال کر روح پھیرنا چاہا۔ کدھر؟ ابھی 20 منٹ ہیں پھر تمہاری سانسیں اکھڑیں گی، اسی لیے یہ روح کو رہو میرے پاس، مائسا کو گود میں بیندتے ہوئے کہا اور پھر اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ مائسا کے ہونٹوں کو ساتھ گرفت میں لیتے اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا، اپنا ایک ہاتھ مائسا کے بالوں میں، دوسرا ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے پشت پر باندھ دیا۔ آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو یور بریتھ، مجھے تمہاری سانسوں کا نشہ ہو گیا، مائسا کے سر سے اپنا سر ٹکا کر شدت سے کہتے مائسا کو اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو سنبھالنے کا موقع دیے بغیر دوبارہ اسے مائسا پر جھکے اور مائسا راجپوت کو یہ 20 منٹ اپنی زندگی کے طویل ترین منٹ لگے۔ خیام نے رضوان صاحب کو عمرے پر جانے کے لیے منا لیا اور انہیں کسی بھی اس بارے میں بات کرنے سے منع کیا اور پھر رات کی فلائٹ سے ان سب کو ایئرپورٹ چھوڑ آئی، لیکن یہ بات راجپوت مینشن میں ہی رہی۔ آج صفیہ بیگم نے ان لوگوں کو کھانے پر بلایا تھا تو اب وہ سب ریڈی ہو کر وائٹ پیلس جانے والی تھی۔ بھائی جار کیا کر رہے ہیں آپ؟ دانیال نے جنجلا کا حسام سے پوچھا جو کب سے اپنے موبائل پر گم تھا۔ کچھ نہیں، بس دیکھ رہا تھا جب رخصتی کی ڈیٹ لینے جاتے ہیں تو کیا کیا دیکھ کر جانا پڑتا ہے، حسام نے مسکراتے ہوئے کہا تو بسام و فاتن کا کہکا گونجا جبکہ دانیال بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ اب میں صرف اپنی رخصتی کی بات کروں گا چچا سے، حسام نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تو دونوں سیکنڈ میں سنجیدہ ہوئے۔ یار بھائی مذاق تھا، بسام نے منہ بسوڑ کر کہا تو حسام نے اسے گولی سے نوازا۔ آئے تو چاچو لوگ ڈنر کے لیے آ رہے ہیں، اسی لیے کل جب حیام لوگ گھر نہیں ہوں گی تو چاچو سے رخصتی مانگنے جاؤں گا۔ اب میں اس معاملے میں دیر نہیں کرنا چاہتا، حسام نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو فاتن دانیال نے گڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ اگر ان کے بھائی کو پتہ چلے کہ اس کے بھائی خود سے رخصتی وغیرہ کر چکے ہیں تو کتنی درگت بننی ہے ان کی، بسام تو انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فاتن نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیر کر مسکرا کر حسام کو دیکھا جو بالکل سنجیدہ تھا۔ حیام کی غیر موجودگی میں کیوں؟ کیا وہ رخصتی سے منع کر دیں گے یا آپ حیام سے ڈرتے ہیں؟ حسام نے لب دبا کر کہا تو ایک پل کے لیے حسام گڑبڑا گیا، پھر ساتھ نظروں سے بسام کو دیکھا۔ حیام کیا ہوتا ہے؟ رشتے میں بڑی ہے تم سے، بابی کہا کرو، بات بدلنے کو بسام کو ڈانٹا تو اس نے منہ بسوڑ کر جی بھائی کہا۔ رضوان نہیں آیا؟ صفیہ بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا جس کی سربراہی کرسی پر حسام، اس کے دائیں جانب حیام جبکہ بائیں جانب فاتن کے ساتھ انان، پھر نبال اور دانیال جبکہ حیام کے ساتھ مائسا اور بسام کے ساتھ فرح اور آخر میں ثنا، جبکہ حسام کے بالکل سامنے والی کرسی پر صفیہ بیگم بیٹھی تھی جبکہ فہد وہاں موجود نہیں تھا۔ اپنے گھر کو جو مکمل دیکھا حسام کو اپنے رگوں پہ میں سکون سرید کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر سامنے بیٹھی عورت بے شک ان سے محبت نہ کرتی لیکن وہ بھی نہ کرتی جو وہ کر چکی ہے تو وہ کتنی عزیز ہونی تھی ان سب کو۔ حسام نے سوتے ہوئے سر جھٹکا۔ بابا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں، اب تو وہ سو بھی چکے ہوں گے، ویسے بھی آج کل سردی زیادہ ہے، وہ مینشن سے کم ہی باہر جاتے ہیں۔ حیام نے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے کہا تو صفیہ بیگم نے ہنکارا بھرا۔ کچھ دیر سبھی خاموشی سے کھانا کھاتے رہے جب حیام کو اپنے پاؤں پر حسام کے پاؤں کا لمس محسوس ہوا۔ حیام نے حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا جو کتنا سنجیدہ مزاج لگتا تھا مگر حرکتیں کالج بوائے جیسی تھی، ابھی وہ اس سے جھٹکے سے ہی نہیں سنبھل پائی تھی جب حسام نے حیام کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جس پر حیام نے سادہ نظروں سے حسام کو گھورا جو بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا تم سے حیام، فرح کی سنجیدہ آواز پر حیام نے اس کی جانب دیکھا۔ پوچھو۔ کچھ دن پہلے میں نے تمہیں ہاسپٹل دیکھا تھا، گائناکالوجسٹ کے روم سے نکلتے، مجھے لگا شاید تم لوگ چھپ کے ہمیں گڈ نیوز دینے والے ہو، جبکہ وہاں جا کر جو مجھے معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا۔ افسوس بھرے لہجے میں کہتی وہ وہاں بیٹھے سب لوگوں کو زہر لگی، جبکہ فرح کی بات پر حیام کے چہرے کا رنگ ایک دم سے فاق ہوا جبکہ ہاتھ پر حسام کی گرفت مضبوط ہوتی محسوس ہوئی۔ ابھی انان یا نبال غصے سے کچھ کہتی کہ حیام کی نرم آواز گونجی، کیا پتہ چلا تمہیں فرح؟ حیام نے عام سے لہجے میں کہہ کر چاول منہ میں ڈالے تو فرح کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ وہ تو اس کا تماشا بنانا چاہتی تھی لیکن وہ خاموش تھی۔ سوری، مجھے کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن بہت افسوس ہوا سن کر کہ تم ماں نہیں بن سکتی۔ فرح کی بات پر ان سب نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی جبکہ مائسا نے اپنی پلیٹ پوری قوت سے پیچھے کو کھسکائی کہ وہ سامنے پڑے گلاس سے لگی جس کے باعث پانی سے بڑا گلاس ٹیبل پر گر گیا۔ ہاں سو فنی فرح یار، اگر میری رخصتی ہوئی ہوتی یا تمہارا بھائی پہلے میرے ہاتھ لا گیا ہوتا تو تمہیں ضرور گڈ نیوز سنا کر اس بات کو جھوٹ ثابت کرتی۔ حیام نے مدم کہہ کر لگا کر ہنستے ہوئے کہا تو انان لوگوں نے
حیران نظر سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ حیام کا حسام کو فرح کا بھائی کہنا اسے آگ لگا گیا۔ ویسے تم کیا لینے گئی تھی گائناکالوجسٹ کے پاس؟ کہیں تم تو نہیں ہمیں گڈ نیوز دینے والی؟ حیام نے لہجے میں حیرت سے موقع کہا تو فرح تان فان کرتی وہاں سے چلی گئی، جس کے تھوڑی دیر بعد صفیہ بیگم بھی اٹھ گئی، جبکہ وہ آرام سے اپنا کھانا کھانے میں مصروف رہے، جیسے ان کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ سچ بھی یہی تھا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔